السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب میں رہنے والے جو پروفیشنل ہیں یا جو بزنس کرتے ہیں ان کی لائف ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ ہم آپ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ انجینئرنگ فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک شخص ہیں جن کا نام سید انصر نقوی ہے۔ تو ان کا تقریباً یہاں پہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ انڈسٹریل آٹومیشن اور انسٹرومیشن سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو آج ان کے ساتھ ہم ان کا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے وہ پوچھیں گے، ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے، ان کی زندگی کی یہاں پہ کیسے جرنی رہی، کیسے انہوں نے یہاں پہ آنے کا انیشیٹ لیا، اور پھر یہاں پہ سعودی عرب کو کیسے پایا انہوں نے، اور یہاں پہ انہوں نے کیسے اسٹرگل کی، کیسے اپنے آپ کو یہاں کی مارکیٹ کے اندر سیٹ کیا، اور یہاں پہ ان کو ابھی کیسا لگتا ہے، اور ان کے یہ جو فیصلہ کیا انہوں نے یہاں پہ موو ہونے کا یا یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ اس کا کیسا ہے۔ تو ملتے ہیں ہم سید انصر علی نقوی صاحب سے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کیا حال ہے عثمان؟ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ویری مچ، پلیئر از رمین فار می۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دی ہے، تو آپ بھی تھوڑا سا کائنڈلی اپنا تعارف کرا دیں تاکہ جو ہماری ناظرین ہیں ان کو پتہ چل جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں، میں بہت دیر پہلے، آلموسٹ آدھی زندگی سے پہلے 25 سال پہلے یہاں موو ہوا تھا، 25-26 سال پہلے۔ وہی سیم سٹوری ہے جو عام پاکستانیوں کی یا ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ان کی جیسے ہوتی ہے، کہ ایک بیٹر فیوچر کے لیے یا اس وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ موو کرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں بھی یہ ایک انیشیٹ لیا، وہاں سے نکلے ایک اچھے مستقبل کے لیے۔ تو الحمدللہ ٹھیک رہا۔ 98 میں آیا تھا یہاں سعودیہ میں، تو جیسے پہلے جاب پہ آیا تھا، ایک جاب کی یہاں پہ۔ میری جو فرسٹ جاب تھی کنگ سعود یونیورسٹی ریاض میں تھی، جامعہ مرکز سعود۔ تو 2-3 سال وہاں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، ایک کیلیبریشن لیب تھی انسٹرومنٹیشن کی۔ بیسیکلی میں انسٹرومنٹیشن اینڈ آٹومیشن سے بلانگ کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان میں جو اپنا انجینئرنگ کا ڈگری ہے وہ آپ نے کہاں سے مکمل کی، کون سی یونیورسٹی سے؟ میں نے جو بیسک میرا تھا DAE سرگودا سے کیا تھا میں نے، پھر بی ٹیک میں نے فیصل آباد سے۔ تو بس اس کے بعد میں نے وہاں پہ ستارہ کیمیکل ہے، ایک بڑا مشہور گروپ ہے، وہاں سے جاب کا سٹارٹ کیا میں نے۔ تو ستارہ کیمیکل سے وہ ایک شوق ہوتے تھے اس وقت کہ انٹرویوز دینے، تو سب دوست نکل جاتے تھے ایسے ہی رینڈملی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اتفاقاً ان کی کال آ گئی، یہاں بھی انٹرویو دیا ہوا تھا، تو ان کی کال آئی تو بڑی ایکسائٹمنٹ بھی تھی اس وقت، ظاہر ہے کہ تو بس ایسے آہستہ آہستہ چلتے چلتے وداؤٹ پلاننگ، کبھی سوچا بھی نہیں تھا سعودیہ آنے کا۔ ایگزیکٹلی آنے سے پہلے تک کوئی ایسا ذہن میں پلاننگ نہیں تھی کہ بھی سعودیہ جا کے جاب کرنی ہے۔ میرا خیال امیچورٹی لیول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے اس وقت، تو چل پڑے۔ اچھا، آپ انجینئرنگ میں خود سے آئے، شوق تھا؟ اکثر لوگ جب میٹرک کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر رہتا ہے کہ فورس کرتے ہیں آپ کو سائنس کی طرف جانے میں، پھر آرٹس کا۔ آپ کا کیا تھا؟ آپ کے والد صاحب نے بولا، آپ کے بھائی نے بولا، یا آپ کے سامنے کچھ ایسے مینٹور تھے، یا آپ کے پاس ایسی ایگزامپل تھی جس کی وجہ سے آپ اس فیلڈ کے اندر آ گئے، یا وقت اور حالات لے کے آئے آپ کو؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میرے والد صاحب جو تھے وہ خود ٹیکنیکل پرسن تھے۔ انفیکٹ وہ بوائلر انجینئرنگ میں وہ تھے۔ جیسے ہمارا، چونکہ میرا فیصل آباد سے تعلق ہے، تو ٹیکسٹائل کا شعبہ اور وہاں پہ بوائلر وغیرہ کا کافی ہے سلسلہ، تو وہ اسی سے ریلیٹڈ تھے، اور ویسے بھی وہ ٹیکنیکل تھے، ایک مینٹلی جیسے ہوتا ہے بندہ، ایک سیلف میڈ ٹائپ۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں بھی ویسا ہی ہو گیا تھا آلموسٹ۔ یعنی میں اس شعبے میں آنے سے پہلے الیکٹرانک کے کافی سارے جو ہے نا پروجیکٹس وغیرہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر بناتا تھا، ایسے ہی بیٹھے ہابیز ٹائپ۔ تو مجھے بیسکلی الیکٹرانکس میں جانے کا شوق تھا، اسی کے لیے میں ول بھی کرتا تھا۔ لیکن جب کالج میں بیسک تعلیم کی طرف گئے تو پھر میرے ویل وشرز ہیں کچھ، انہوں نے مشورہ دیا کہ انسٹرومنٹیشن کی طرف جاؤ، یہ بہت نئی ٹیکنالوجی ہے، آپ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اس کو کچھ جانتا بھی نہیں تھا، تو انسٹرومنٹیشن اور آٹومیشن کو میں نے چوز کیا، بس پھر اسی کو اپنا۔ آج سے 25 سال پہلے بات کریں تو DAE ایک بہت بڑی ایک چیز تھی، ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ۔
تو آپ کو کیسے مطلب کچھ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے نا, میٹرک کیا اس کے بعد زیادہ تر تعلیم آپ کو اس جب آپ ایران میں چلے جائیں تو بہت کم ہے, تو اس میں آپ کو کیا چیلنجز تھے وہاں پہ جانے پہ؟ ایک ہوتا ہے کہ میرا ایریا ایک جگہ ہے اسلام آباد راولپنڈی ہے, وہاں پہ وہ انسٹیٹیوٹ ہی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کچھ ایسے چیلنجز آئے جس کی وجہ سے آپ نے کچھ کہیں موو کیا ہو, ہاسٹل کی لائف آپ نے گزاری ہو, یہ اس کے بارے میں بتائیں انہیں. اصل میں فارچونیٹلی میرے پاس جو دونوں سٹیز تھے, میرا اپنا سٹی فیصل آباد ہے اور سرگودا سے میں نے یہ کیا ہوا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میں سرگودا گیا تھا. تبھی میں نے پوچھا کہ پاکستان میں کیا ہے. سرگودا میں جو کالج تھا وہاں میرے ماموں پہلے سے ہی انسٹرکٹر تھے سول ٹیکنالوجی میں, تو میرے گارڈین بھی وہی تھے, تو وہی مجھے لے گئے وہاں پہ, اور ان کی کسٹڈی میں رہا. ہاسٹل لائف انفیکٹ میں نے نہیں گزاری ایز سچ اس طریقے سے, لیکن بیچلر لائف شروع سے ہی ہو گئی تھی کہ میٹرک بھی میں نے سرگودا سے کیا تھا, اس کے بعد ڈی اے ای کے بھی 3 سال, تو وہ 5 سال میں وہیں رہا ان کے بیچ. تو ایسا کوئی بہت ٹف لائف نہیں تھی, لیکن اچھا رہا. اچھا, تو پاکستان میں آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوگا اس ٹائم, کیونکہ اس ٹائم تو کافی سارے مارکیٹ بھی کم تھی اور آپ لوگوں نے وہاں پہ سروائیو بھی کیا ہوگا. تو پاکستان میں جب 17 کیمل میں آپ نے جاب کی, کیسے آپ کو جاب ملی اور آپ کا وہاں پہ کیسا ایکسپیرینس رہا, کیسے لوگ تھے جو آپ کے سینئر تھے؟ جب آپ کی فرسٹ جاب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انٹرن انسان رہتا ہے تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں. فیصل آباد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسٹائل اورینٹڈ سارا سٹی ہے وہ, تو ٹیکسٹائل میں کوئی بھی آٹومیشن نہیں تھا اس وقت. جب بھی میں جاتا تھا کسی کو بتانے کے لیے یا اپنا سی وی وغیرہ بھیجتا تھا, وہ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہے. ان کو 2 چیزوں کا پتہ تھا, الیکٹرانکس یا الیکٹریکل. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے فیلڈس کو کور کرتی ہے, انسٹرومنٹیشن اور آٹومیشن. تو فیصل آباد کی حد تک تو بالکل بھی آپ سمجھیں کہ کوئی بھی رسپانس نہیں تھا. پھر 17 کیمیکل میں جو ہمارے بیچ میٹ تھے یا ہمارے جو لڑکے تھے انہوں نے جانا شروع کیا, کچھ جو سراؤنڈنگ میں سیمنٹ فیکٹریز تھیں یا اس طرح کے جو پروسیس پلانٹ تھے. تو 17 کیمیکل میں انفیکٹ انٹرویو کی ضرورت نہیں پڑی ہے سچ, کیونکہ وہ ایز اے ٹرینی لیتے ہی تھے. وہ کالج یونیورسٹیز کے ساتھ ان کا پہلے سے ہی ہوتا تھا کہ ہم اتنے بندے, ہم نے اتنے بچے لینے ہیں. تو ہم ایز اے ٹرینی انڈکٹ ہوئے تھے وہاں. تو پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پروگریس ملتی گئی, ہماری بھی. تو میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا. ایک ٹائم آیا تھا کہ میں وہاں پہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا شفٹ انچارج ہو گیا تھا. تو بس وہیں رہتے ہوئے پھر میں نے پاکستان میں 3 جگہ پہ جاب کی. صحیح 17 کیمیکل میں, ایک فلائنگ پیپر تھی, وہ پیپر فیکٹری تھی لاہور کے پاس, اور ایک اور تھی وہ یہ کوکنگ آئل کو پروسیس کرتے ہیں, وہ فیصل آباد کی لوکل تھی کشمیر کے نام سے. تو الحمدللہ اچھا ایکسپیرینس رہا. ہمارا بیسکلی یہی ہے کہ ہم آپ کا جو ریئل لائف کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں, تو اس لیے تھوڑا ڈیپلی سوال کرتا ہوں آپ سے. دیکھیں جب آپ پہلے جاب کرتے ہیں نا, آپ کو سینئرز ملتے ہیں, جو سینئرز ہیں ان کا بڑا امپیکٹ رہتا ہے شروع میں. کچھ لوگوں کا پرانے زمانے میں تو یہی رہتا تھا کہ یار اس کو ایک ایسی چیز سے گزارو کہ سونے کو نا بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے پھر کندن بنتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑی ہوں, اور آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا, کیونکہ آپ جب بڑے اچھے ماحول سے آتے ہیں, آپ نے ڈگری بھی کی ہوئی ہو اور آپ کے پاس اپنی کوالیفیکیشن بھی ہو, تو آپ کو تھوڑا سا ایک بھرم بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے آپ کو بولے کہ بندہ کہ آپ یہ کام کرو جو آپ کے لیول کا نہ ہو یا آپ کو کراہت محسوس ہو رہی ہو, تو آپ نے اس چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیونکہ ابھی دیکھیں آپ پاکستان میں جائیں تو اچھے کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پھر بے روزگاری کیسے ہے. تو آپ کا وہ جو ایکسپیرینس ہے شاید ان کے کام آ سکے کہ آپ نے ایسے مشاکل, ظاہر سی بات آپ کو آئی ہوں گی, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب بندہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے نا, تو اس کے ذہن میں ایک ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے, میں اس کو خناس ہی بولتا ہوں, جو ہمارے ذہن میں بھی تھا کہ شاید ہم نے جانا ہے تو ہمیں چیئر مل جانی, آفس مل جانا, کچھ اسٹاف مل جانا نیچے کام کرنے کے لیے. ایسا نہیں تھا. ہم جب گئے ہیں فیلڈ میں پریکٹیکلی تو اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہمارے جو اس وقت جو ہمارے سینئرس تھے وہ ٹائملی تو ہمیں برے ہی لگتے تھے فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ وہ سختی کرتے تھے. لیکن جب ڈیپلی دیکھا اور جب رزلٹس نکلے تو ہمیں بہت, مجھے کم از کم بڑا, میں آج بھی ان کا احسان مند ہوں جنہوں نے سکھایا اس طریقے سے. تو فرسٹ ٹائم جب میں جاب پہ گیا تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ریفرنس سے گیا تھا. تو میں کافی دن جاتا رہا, بڑا کو پینٹ شرٹ اور یہ وہ بڑا اچھے طریقے سے. تو وہ ایک دن جو سینئر تھے وہ اپنے اس کو کہتے ہیں ساتھ والے دوسرے لڑکے کو جو میرا کولیگ بھی تھا, مطلوب, مجھے یاد ہے اس کا آج بھی اس کا نام مطلوب,
شاہ صاحب سے کہو ذرا کپڑے شپڑے بھی لے کے اور وہ مجھے کہتا ہے، میں نے کہا یار کپڑے تو میں پہن کے آتا ہوں، کہتا ہے نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، کام والے کپڑے لے کے ہیں. تو بہرحال اس میں وہ اتنا ڈیٹیل ٹائم نہیں ضائع کروں گا میں. تو ہوتا ہے ایسے جو تو جن لوگوں نے سیکھنا ہوتا ہے اسی فیلڈ کو اپنا کیریئر بنانا ہے، اسی کو اپنا فیوچر بنانا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈگری وغیرہ اپنا سارا گھر کا ماحول باہر کا ماحول گھر چھوڑ کے آئیں. آپ نے آ کے پریکٹیکلی کام کرنا ہے ہاتھ سے. وہاں میں نے تھوڑا عرصہ کام کیا اور سیکھا. بلیو می، میں نے جو وہاں سے سیکھا، جو چیزیں اس وقت لمیٹڈ، وہ آج تک میرے ذہن سے محو نہیں ہوتی. پھر میں نے ستارہ کو جوائن کیا، ستارہ کیمیکل. وہاں بھی ہمارے سینئر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا. یہیں سے گلف سے گئے ہوئے تھے وہ آئی مین کوئی انہوں نے فارمل ایجوکیشن نہیں لی ہوئی تھی، لیکن تجربہ کار انسان تھے، انہوں نے یہاں کام کیا ہوا تھا. بہت کائنڈ آدمی تھے، لیکن ساتھ ساتھ سخت بہت تھے. مجھے وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، آپ کے رنگ روپ کے لیے نہیں رکھا، کام کے لیے رکھا ہے. پھر ایک اور چیز وہ کہا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، کہ میں نے جب ان سے کہنا کہ سر یہ چیز اب ریپیریبل نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ ریپیریبل کیوں نہیں ہے، یہ میں نئی لگانے کے لیے باہر سے کوئی بندہ لے کے آ جاؤں وہ بھی فکس کر دے گا، تم لوگوں کو کمپنی کیوں تنخواہ دے رہی ہے. تو میں نے ان سے سیکھا، ان کی جو سختی تھی نا ان سے میں نے سیکھا. اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے باقی سارے لڑکوں کے سامنے بھی کہ یار یہ ہے، مطلب اس میں کچھ ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں جو ہیں وہ آج بھی زندگی کے ساتھ چل رہی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ جو میں نے جو وہاں ایکسپیرینس کیا نا فیلڈ میں، وہ آج تک میرے ساتھ چل رہا ہے. اچھا، آپ کے کچھ سینئر یا کچھ کولیگ اس ٹائم پہ جو بنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں جب جاب کرتا ہے انسان تو وہ ایک وہ فرسٹ ایکسپیرینس انسان کو رہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آپ کے ایموشن کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں. تو وہ میموریز جو کوئی ایسا ٹیچر، کوئی ایسا کولیگ جس کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہو اور بات ہوتی ہے اور جب ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں اور وہ کہاں پہ ہیں، اور کچھ لوگ آگے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی جو اسٹرگل ہے، انسان کی جو کوشش ہے، انسان کی جو محنت ہے، وہ آگے لے کے جاتی ہے. تو آپ کے کچھ کولیگ پیچھے بھی رہ گئے ہوں گے، آپ کے کچھ کولیگز کو کچھ موقع بھی نہیں ملے ہوں گے، آپ کے کچھ کولیگز نے یہ فیلڈ بھی چھوڑ دی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے ان سب چیزوں کے اوپر کہ آپ کسی کیریئر کو لے کے چلنا چاہ رہے ہوں ایک لانگ ٹرم کے لیے؟ ماشاء اللہ آپ نے 25 سال اس فیلڈ کے اندر گزار دیے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ سے یہ مشورہ ضرور لینا چاہوں گا تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو کام آ سکے کہ وہ کیا ایسا رویہ اختیار کریں یا کیا ہیبٹس ہیں ایسی جو اختیار کریں جس کی بیس پہ وہ اپنے کیریئر کے اندر کامیاب ہو سکیں. جی عثمان، اصل میں ایک تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو آپ کا اندر ہے نا، جو آپ کا دل کرتا ہے اس فیلڈ کو اپنانا ہے، مجبوری میں نہیں. اگر آپ کسی کے کہے سنے میں، اسپیشلی اس عمر میں کیا ہوتا ہے کہ والد یا والدین جو ہے وہ آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے. اگر آپ کی طبیعت میچ نہیں کرتی نا کام سے، آپ نہ کریں. ایک تو یہ چیز. دوسری، ہماری کلاس میں اس وقت میرے خیال مور دین 100 لوگ ہوتے تھے، جس میں سے کچھ لوگ تھے جو پورا کر کے باہر نکلے، کچھ بیچ میں چھوڑ گئے، کئیوں نے چھوڑ دیا، ویسے کر کے چھوڑ دیا. تو ابھی بھی میں اگر دیکھتا ہوں تو میرے خیال 8 یا 10، اب خیر لڑکا تو نہیں میں کہوں گا، 8 سے 10 ہم لوگ ہیں جو رابطے میں بھی ہیں اور اسی فیلڈ میں ہیں. تو الحمدللہ ٹھیک جا رہے ہیں. باقی پیچھے رہنے کا کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کے دوسرے فیلڈ بھی اڈاپٹ کیے، انہوں نے اس میں محنت کی، آگے نکل گئے. 2-3 مثالیں ہیں ایسی میرے پاس. 2 میرے بہت اچھے دوست ہیں، ایک اسپین میں ہے، ایک جرمنی میں ہے، وہ ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی ہمارے بیچ سے ہی کچھ لڑکے جو ہے ایٹامک انرجی میں چلے گئے تھے، وہ بھی اچھے جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں. اور ہم 3-4 لڑکے تھے اس وقت، لڑکے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا باہر آنے کا. ٹھیک ہے، الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. فیلڈ یونیک تھا اور اس میں کچھ کرنے کا بھی ایک اسپیس تھی، تو کیا ہم نے، اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ریگریٹس کوئی نہیں ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، جو ہوا الحمدللہ ٹھیک ہوا. تو اس میں کنٹینیوٹی اور سسٹینیبلٹی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے ایک فیلڈ کو چنا ہے، دین یو ہیو ٹو گیو یور آل دی کیپیبلٹی ٹو دیٹ فیلڈ. اس کو آپ جتنا زیادہ اس کے اوپر آپ فوکس کریں گے وہ آپ کو دے گا. تو جمپنگ ہیئر اینڈ دیر وہ نہیں چلتا. پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ نے بولا کہ 10 بندے تھے اس فیلڈ کے اندر، باقی کچھ چلے گئے. ابھی وہ جو 10 بندے تھے آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ، وہ اس میں سے کتنے پاکستان میں ہیں اور کتنے آؤٹ آف کنٹری ہیں؟ ان میں سے
3 آؤٹ آف کنٹری ہیں، باقی پاکستان میں ہیں، اور ایک تو ہیں انہوں نے بھی اپنا، وہ یہیں تھے، یہاں سے چلے جا کے انہوں نے بھی اپنا سلسلہ شروع کیا اسی فیلڈ میں، ٹھیک ہے ان کا۔ ایک میرے کولیگ ہیں وہ قطر میں ہوتے ہیں، قطر گیس میں اچھے ہیں ماشاءاللہ، ایک یہیں پہ ہوتے ہیں پیٹرو رابک میں، وہ بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو ایک اور دوست ہیں میرے، وہ یہاں سے چھوڑ کے جا چکے ہیں، انفیکٹ میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے وہ، تو وہ بھی آنے کے لیے ولنگ ہے پھر دوبارہ، وہ بھی اپنا اچھا یہاں پہ ٹائم گزار کے گیا اسی فیلڈ میں۔ جب آپ یہاں پہ موو کرتے ہیں، آپ کو ماشاءاللہ 25 سال ہو گئے ہیں، تو انسان کے ذہن میں یہ گول ہوتا ہے کہ میں گھر بنا لوں گا، گاڑی بنا لوں گا، ظاہر سی بات ہے کام تو اگر کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کچھ گولز ہوتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا، کم ٹائم میں حاصل کرنے کے لیے انسان یہ فیصلہ لیتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جاؤں۔ یہ فیصلہ آپ نے ایک تو آپ نے بتا دیا کہ میں نے انٹرویو کیا اور اس پہ بیس پہ ہو گیا، اور یہ فیصلہ اپنی فیملی کو چھوڑنا، اپنے بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا، یہ کیسا رہتا ہے؟ کیسے انیشیٹ لے سکتا ہے انسان، اور فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جو انسان جس کی بیس کے اوپر فیصلہ لے؟ کیونکہ آپ جو یہ فیصلہ لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو رہنا بڑا ثابت قدم رہنا، کیونکہ کہتے ہیں ایک فیصلہ آپ کو 10 سال آگے بھی لے کے جا سکتا ہے اور ایک فیصلہ 10 سال پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہے۔ تو آپ سے اس بارے میں رائے جاننا چاہوں گا۔ عثمان، یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ اس طرح کا ڈیسیجن اب اس سٹیج پہ میں آ کے سوچتا ہوں کہ یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس، ایک جو پرسن ہے وہ کس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں اس وقت کی، اسی حساب سے پھر وہ ویری کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت چھوٹی سی عمر تھی اس وقت، یہ اتنی زیادہ سوچیں نہیں تھی، اتنی زیادہ کیلکولیشنز نہیں تھی کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا، انفیکٹ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے سعودیہ جانا ہے تو زندگی کیسی ہوگی، اور یہ سٹیپ ہم جو اٹھا رہے ہیں کیا یہ فروٹفل ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں تھا، ایک دھن تھی کہ کچھ کرنا ہے، اسی کے چکر میں آ گئے۔ تو باقی میں نے جیسے کہا کہ ڈومیسٹک حالات ہوتے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے، تو بہرحال اچھا فیصلہ رہا میرے خیال سے، تو بڑی ساری چیزیں جو ذہن میں تھیں یا جو پیچھے ضروریات تھیں، معاملات، وہ پورے ہوئے کچھ۔ اچھا، یہ اب میں پردیس کو لے کے کہہ رہا ہوں، ناٹ فار سعودی عربیہ۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کھو بھی دیتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں، وہ میرے خیال سے ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ آپ کھوتے بھی ہیں۔ بہرحال ڈیسیجن اچھا ہوتا ہے یہ موو کرنے کا۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ ابھی ماشاءاللہ نکل رہے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں لوگ، اور بے روزگاری بھی کافی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری جو وہاں پہ ہے اب تک کتنی گرو ہوئی ہے، جو آپ کے ریلیٹڈ ہے انسٹرومیشن آٹومیشن کا، کتنی گرو ہوئی ہے پاکستان میں؟ اکثر آپ کا چکر بھی لگتا رہتا ہے، جاتے رہتے ہیں آپ، ماشاءاللہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، میں اس بات کا ایک گواہ ہوں، آپ کا کافی سارا چیزیں رہتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ انڈسٹری کتنی گرو ہوئی ہے، اور اگر گرو نہیں ہوئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جو ہے نا، ایک تو R&D میں بہت پیچھے ہیں، کسی بھی چیز کو امپروو نہیں کر پا رہے ہم۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب 25 سال 26 سال پہلے میں جن اداروں سے نکلا ہوں، وہ آج اس وقت سے بھی پیچھے ہیں۔ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گرو نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو گلوبل ہمارے جو چیلنجز ہیں اس کے حساب سے ہم اپنی تعلیم کے سٹرکچر کو ان کو اوپر کرتے، بچوں کی ایجوکیشن کو، بچوں کے مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ہم اوپر لے کے آتے، وہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل اگر ہم مارکیٹ کو فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہاں بھیجنا ہے، تو کم از کم ان کی جو گرومنگ ہے وہ اس طریقے سے ہو بچوں کی۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو لڑکے یہاں آتے ہیں ان کو انگلش میں بھی پرابلم آتی ہے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملٹائی نیشنل اور ملٹائی لینگویج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ وہاں کی انگلش پاکستان والی سے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا، ٹیکنالوجیکلی ہمیں ابھی دیکھنا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ ہم وہی جو ایک روایتی چیزیں تھیں، وہی ٹیسٹ بینچ، وہی سارا کچھ لے کے ہم نہیں چل سکتے۔ اسٹوڈنٹس جب یہاں آ کے ایک نئے چیز کو دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بالکل، میں جو صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا وطن ہے، پاکستان کے لڑکے، پاکستان کے اسٹوڈنٹ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں اس معاملے میں، لیکن کیا ہے، ان کا بیک اپ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے جو ایک گرومنگ ہوتی ہے، ایک ان کی جو گریجولی ایک گرومنگ ہونی ہوتی ہے انڈسٹری کو ٹیکل کرنے کے لیے یا ملٹی لینگویج لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ نہیں ہوتی بیچاروں میں۔ تو وہ کرتے کرتے جب 10 سال 15 سال تک اس وقت اس جگہ تک پہنچتے ہیں تو بہت سارا ٹائم ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔
تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ادارے ہیں اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے، ان کو خود کے جو ماحول ہے، خود کے جو سیٹ اپ ہے، ان کو کافی سارا جو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو موو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ یا پاکستان میں جو بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے پڑھ لیا، مثال کے طور پہ آج انہوں نے ایک لیسن پڑھ لیا اور اس میں کچھ ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب آپ کے پاس بڑا پڑا ہے، گوگل ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے آپ کو، تو ان کو ایسا کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے جدید ٹیکنالوجی سے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ R&D ہوتی ہے مختلف ملکوں کے اندر، جرمنی لے لیں آپ، رشیا لے لیں آپ، چین لے لیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں اپنی خود بناتے ہیں. ہمارا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہم جاب کی طرف جاتے ہیں ایز اے کوئی بھی ہو فیلڈ میں، لیکن ایز اے انجینئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ تر یہ کرنا چاہیے کہ اپنی پروڈکٹس بلڈ کریں، اپنی چیزیں بلڈ کریں، کیونکہ آپ لوگ ہی R&D کرنے والے ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا ہے کہ کیوں نہیں کر پاتے؟ موقع کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، وسائل نہیں ہیں، یا وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے جتنی ہے، ٹیکنیکل ہے، نان ٹیکنیکل ہے، میڈیکل ہے، وہ ساری جو ہے نا وہ جاب اورینٹیڈ ہے. ہم تعلیم حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے جاب ڈھونڈنی، اور جاب حاصل کرتے ہیں ہم نے پیسہ کمانا ہے. یہ تینوں چیزیں جب آ جاتی ہیں نا، تو پھر آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں یا آپ کی جو آگے بڑھنے کی وہ ساری صلاحیتیں پیچھے رہ جاتی. آپ کا مقصد ہی جب یہ دیکھیں، یہ انسان کے اپنے معاملے نہیں ہیں، یہ ماحول ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارا جو وہاں پہ ماحول بن چکا ہے وہ ہے پیسہ کیسے کمانا ہے، روٹی کیسے کمانی دوسرے لفظوں میں، کیونکہ حالات ایسے کریٹ ہو چکے ہیں. تو جب یہ تینوں آ جائیں گی کہ جاب اورینٹیڈ تعلیم، جاب اورینٹیڈ، اور جاب جو ہے وہ پیسہ اورینٹیڈ، تو پھر کیپیبلٹیز نہیں رہیں گی. اب جو لڑکے جہاں پہ یہاں پہ آتے ہیں یا باہر موو کرتے ہیں، تو ابھی تو ہمارے وقت میں کیا تھی، صرف وہی ٹیکسٹ بکس تھی، بیٹھے تھے وہی انہیں پڑھنا ہے، یا کوئی ٹیچر اگر اچھا مل گئے ہیں تو انہوں نے جو اپنے حساب سے. اب تو نیٹ کھلا ہے، دنیا کھلی پڑی ہے آپ کے پاس، یہ چینج کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر سارا کچھ ہے. تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا لڑکوں کو جو اب ہیں اس فیلڈ میں، کہ آپ نے جو ایجوکیشن لے رہے ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں، اس کو جاب اورینٹیڈ نہ بنائیں. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں انوویٹ کرنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے خود اپنی کوئی چیز ڈیولپ کرنی. آج اگر میں دیکھوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے 7 کنٹری ہیں، جو ملک ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس میں حصہ. آج مارکیٹ میں جائیں تو ساری چیزیں وہاں کی بنی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا، مختلف سٹیز کا، مختلف جگہوں کا. تو جو لوگ ہیں ٹیلنٹڈ ہیں، ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، لیکن وہ انڈیویجول ایک عمل ہے، ان کا انفرادی عمل ہے، اس کو وہ اس امبریلا کے نیچے نہیں ہے. ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، اس کو ایک انڈسٹری کی شیپ یا اس کو مارکیٹ میں لانے والی جو شیپ نہیں دے پا رہے. تو اس کے لیے بہرحال گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا، اسی کو انیشیٹ لینا پڑے گا کہ اپنے اداروں میں جدت لے کے آئیں، اپنی مارکیٹ میں جدت لے کے آئیں، اور R&D بیسڈ کچھ نہ کچھ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی وہی روایتی تعلیم. ماشاء اللہ آپ نے اچھا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. اب ایک بندہ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے موو ہونا ہے، اکثر بندوں کو یہ رہتا ہے، تو موو ہونے سے پہلے آپ نے ایک تو بتا دیا کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ بیریئر ہے، اس کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے انگلش لینگویج ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ کا کام پہ گرفت، آپ کا ایکسپیرینس آیا کہ انسان ڈگری کر کے آ جائے انگلش کورسز کرے. آپ کو پتہ ہے آج کل تو ماشاء اللہ شروع سے انگلش ہے، تو وہ میرے خیال میں یہ بیریئر تو ختم ہو چکا ہے کمیونیکیشن والا. لیکن کام، آپ کو کام کتنا آتا ہے؟ آیا کہ تھیوری کام آتی ہے یا آپ کو پریکٹیکل کرنا چاہیے؟ آپ مشورہ دیں گے کہ ایک بندہ نکلے اور اس کے بعد اپنا 1-2 سال انڈسٹری کے اندر لگائے، اس کے بعد موو کرے، یہ مشورہ دیں گے کہ یا اگر اس کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے وہ آ جائے یہاں پہ؟ ڈیفینیٹلی اس کو ایکسپیرینس لینا ہے. وداؤٹ ایکسپیرینس اگر بندہ موو کرتا ہے تو وہ بہرحال اتنے اچھے طریقے سے ویلکم نہیں ہوگا کسی بھی انڈسٹری میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ. تو بہتر یہی ہے، چاہے اس کے پاس ڈپلومہ ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جس فیلڈ میں بھی ہو وہ ہے، کم از کم اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں آ کے کسی بھی انوائرمنٹ میں وہ چیلنجنگ ٹاسک جو ہے ان کو پورا کر سکے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہاں 3 سال 2 سال ایٹ لیسٹ کسی اچھے اس پہ پلیٹ فارم پہ، کسی اچھے اسٹیبلشمنٹ میں اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپنے جو اس کا جاب ہے.
آپ جب یہاں پہ خود موو ہوئے، اب سعودیہ میں سب سے پہلے جدہ میں آئے یا ریاض میں آئے؟ میں ریاض میں آیا۔ ریاض میں آئے، تو ریاض میں آپ کو کیسا لگا؟ ایک تو رہن سہن کا فرق پڑا آپ کو، ایک تو زبان کا، اور پلس آپ کی انڈسٹری. آپ نے جیسے بولا کہ اس ٹائم وہاں پہ اتنی نہیں تھی، یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ ایز اے جیسے آج ہم فیوچر ٹیکنالوجی بولتے ہیں، اس ٹائم کی فیوچر ٹیکنالوجی جو آج امپلیمنٹ ہو چکی ہے یہاں پہ، اور وہ ماشاء اللہ اس سے گرو بھی کر رہا ہے. تو آپ کو وہاں سے یہاں تک آنے میں، جب آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے فرسٹ جاب کی، تو کتنا فرق محسوس ہوا؟ کتنے ایسے انسٹرومنٹ تھے، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھی، یہاں پہ آ کے پتہ چلا، کتنا فرق تھا؟ میں فرینکلی اسپیکنگ جو ستارہ کیمیکل میں ہم نے ایکسپیرینس لیا نا، ستارہ کیمیکل اس وقت بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کر رہی تھی. اس وقت کے حساب سے نیومیٹک سسٹم ہوتا تھا ہمارے پاس اس وقت، تو بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی. تو میں اور ہمارا گروپ، ہم کافی لڑکے آئے تھے، تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ کچھ ایڈوانس دیکھنے کو ملے گا، بٹ ایسا نہیں تھا. اچھا، جب آپ یہاں پہ اپنے 25 سال گزارے ہیں ایک ہی کیریئر کے اندر، تو یہ کیسے پاسبل ہوا کہ آپ نے اسی کیریئر کو اپنا رکھا؟ آپ کو بہت سارے موقع ملے ہوں گے، بہت ساری جابز آفر ہوئی ہوں گی کہ اپنی فیلڈ سے ہٹ جائیں، جیسے کہ آج کل دیکھ رہا ہوگا آپ نے، ایک بندے نے انجینئرنگ کی ڈگری کی ہوئی ہے لیکن وہ کچھ اور جاب کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے مجھے بتا دیا کہ جاب اور انٹینشن، کہ بندہ جو بھی کرتا ہے پلس پیسے کا ایک وہ سامنے رکھتا ہے. تو آپ اس سے کیسے بچے اور آپ نے اس کو کیسے اس لائن کو رکھا؟ ایک تو مجھے آتا کچھ نہیں تھا، اور مطلب آپ فوکس تھے بالکل اسی فوکس تھا. مجھے اس سے عشق تھا، اس کام سے. اگر آپ صحیح پوچھیں تو مجھے جنون تھا اس کا. میں پہلے ہی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے تھا، تو جب یہ چیز آئی، یہ نئی تھی میرے لیے، تو میں نے بہرحال اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے انصاف کیا الحمدللہ. ایک اچھے لیول پہ جا کے میں نے اس کو کیا ہے. دوسری بات وہی ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ کچھ اور کرنا ہے. پھر کچھ اپنے جو ڈومیسٹک معاملات ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی ٹائم ہی، ہاں اپرچونیٹیز ملی یہاں رہ کے بھی مجھے آگے جانے کی بھی اور مزید امپروو کرنے کی، لیکن ٹائم نہیں تھا سم ہو. اس میں ٹائم میں بہت کچھ آ جاتا ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس وقت اس کو چینج کرنا. آپ ماشاءاللہ جاب سے پھر بزنس کی طرف موو ہوئے، آپ نے اپنا کام کیا ماشاءاللہ. تو وہ انیشیٹ لینا کیسا تھا؟ کیونکہ جاب میں انسان کو فکر نہیں ہوتی، آپ نے کام کرنا ہے، پیسے آ جانے ہیں. جاب کے اندر آپ نے پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کما کے دوسروں کو بھی دینا ہے، چاہے اب جو آپ لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں یا آپ نے جس کو کام کر کے دینا ہے، اس پہ پھر آپ کو 100% ٹینشن لینی پڑتی ہے. تو اس بارے میں بتائیں کہ جاب سے جب بزنس میں موو ہوتا ہے تو کتنا فرق پڑتا ہے؟ یہ بہت بولڈ سٹیپ ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. آپ صبح 9 to 5 لگے ہوئے ہیں، آپ کو جاب سیلری مل رہی ہے، آپ کی زندگی سیٹل ہے. اس کو چھوڑ کے ایک دم آپ جمپ آؤٹ کرنا، کہیں اور جانا، وہ ڈیسیجن کافی مشکل ہوتا ہے. اچھا، میرا جو ہے نا پاکستان سے یہ معاملہ تھا کہ میں شاید جاب کے لیے نہیں بنا، یہ مجھے لگتا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی لگتا ہے. تو میں نے توہن و کرہن جتنی دیر یہاں کی اس کے بعد پھر مجھے لگا کہ نہیں، اب میں جو ہے نا یہ جو قید ہے نا، ایک فریم ہے، میں اس کے اندر نہیں رہ سکتا، مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. تو میں تب انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا جب لوگ کم ہی سوچتے تھے جاب چھوڑنا اور اس کو جمپ آؤٹ کر کے کچھ اپنا کر لینا. تو بہت بڑے چیلنجز تھے، اسپیشلی جب میں نے چھوڑا ہے. تو فیملی بھی یہاں تھی، کافی سختیاں بھی دیکھیں. ظاہر ہے آپ کی ایک اچھی خاصی انکم بند ہو جاتی ہے، تو بہت ٹائٹ معاملات بھی دیکھے. لیکن ذہن میں وہی تھا کہ نہیں، اب جب چھوڑا ہے تو خود کا کرنا ہے. تو میں نے میرے خیال 2006 میں آلموسٹ خیر باد کہہ دیا تھا جاب کو کمپلیٹلی. تو میرے جو اسپانسر تھے تب، وہ 2 سالوں کھینچتے رہے کہ نہیں یار تم پارشل کرو. پارشل بھی کرتا رہا ان کے ساتھ، پارٹ ٹائم ٹائپ، ان کے لیے بھی خود کے لیے بھی. پھر ایک دم میں نے جو ہے نا 2007 میں نے چھوڑ دیا. انصر بھائی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ سے ضرور ایک اور سیشن رکھیں گے تاکہ لوگ مزید اس بارے میں جان سکیں. اور یہ آپ کا اس کار خیر کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور لوگوں کو تھوڑا سا مشورہ دیا. تو آپ کا یہ اللہ پاک قبول کریں. اور آپ مجھے آخری سوال لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ سب چیزیں کی، آپ کا ملک پاکستان کے لیے کیا ایک گول ہے، یہ کیا کیسا پیغام ہے وہاں کی یوتھ کے لیے کہ ان کے لیے ایک پیغام ہو گیا اس کے اوپر رہ جائیں گے؟ میں سوچتا ہوں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا وہاں پہ، اس کو اس کے لیول تک کریں، اس کو اچھے طریقے سے کریں، اس کو جاب اورینٹیڈ یا کیش اورینٹیڈ نہ بنائیں. اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، اس میں اپنی پرفیکشن لے کے آئیں. اس کے علاوہ سوچیں کچھ نہیں، بس وہ آپ کو کامیابی تک لے کے جائے گی، وہاں بھی اور دنیا میں کہیں بھی.
تو یہ ہمارے انصر بھائی تھے ہمارے ساتھ، ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں اپنا کافی ٹائم دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سے جو سوالات پوچھے تھے انہوں نے ریئل ٹائم میں بتایا، جو ان کی یہ ریئل لائف کا ایکسپیرینس تھا، کوئی ہمارا اسکرپٹ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ایک جنرل کنورسیشن تھی جس کے اندر میں نے کوشش کی جتنا حد تک جان سکوں ان کے بارے میں، تاکہ آپ لوگوں کی لائف کے اندر کچھ ویلیو ایڈ ہو سکے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو کنٹینٹ ہمارا دیکھیں، آپ کی زندگی میں کچھ چیز ایڈ ہو اور آپ اس سے کچھ لرن کر سکیں، چاہے آپ جاب کے بارے میں، چاہے آپ کی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ ریئل لائف کے ہیرو ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یہاں پہ گزاری ہیں، اور انہوں نے 25 سال کا یہاں پہ ایک پورا ایک لائف کا سرکل ہے جو انہوں نے کچھ جاب کے اندر گزارا، کچھ اپنا بزنس کے اندر گزارا۔ تو ان کے لائف ایکسپیرینس سے سیکھنا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ نے اپریشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، ان سے سیکھنا بھی ہوتا ہے۔ یہ جب آپ کے مینٹور ہوتے ہیں تو وہ جو چیزیں ایکسپیرینس کر چکے ہیں آپ کو نہیں کرنی پڑتی، اور آپ اپنے نئے اسٹیپ لے سکتے ہیں۔ تو تب تک اب انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ سے ملیں گے، ایک نئے چہرے کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ انصر بھائی کے ساتھ دوبارہ ایک سیشن ہوگا جس میں ہم مزید ان سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔